امپاورمنٹ تھرو کریٹو انٹیگریشن اور پاکستان مائکرو فائنانس نیٹورک اس سال گلوبل منی ویک 2019 منا رہے ہیں۔ اس کیمپین کا مقصد 10 سے 18 سال کے بچوں کو فائنینشیل ایجوکیشن دینا ہے تاکہ وہ پیسے کا بہتر استعمال کرنا سیکھیں اور اپنے فیوچر کے لیے سمجھداری سے فیصلہ کر سکیں اور یہ نالج اپنے فرینڈز اور فیملی تک پہنچا سکیں۔ ہم اس ویک میں ہزاروں بچوں تک یہ پیغام ان کے تعلیمی اداروں میں جا کر بذریعہ اورینٹیشن سیشنز، آرٹس اینڈ ایسے کمپٹیشنز، ریڈیو اور ٹی وی پروگرام پہنچا رہے ہیں۔ So join us in Global Money Week campaign 2019 from 25th to 31st March to learn, save and earn. یہ ایک آپ نے انٹروڈکشن دیکھا امپاورمنٹ تھرو کریٹو انٹیگریشن جو کہ ECI ہے، اس کا یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اس اویئرنیس کو ریز کرتا ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بات کرنے والے ہیں۔ یہ پیسوں کے بہتر استعمال کا عالمی ہفتہ ہے جو مارچ میں منایا جاتا ہے اور اس سال یہ 25 سے 31 مارچ کے دوران منایا جا رہا ہے۔ اور میرے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر ECI سلیم جہانگیر صاحب موجود ہیں۔ ویلکم یو ان شو۔ میں نے سنا ہے خواتین سب سے زیادہ فضول خرچ ہوتی ہیں، کتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی اس سے متفق ہیں کہ ہاں خواتین بہت فضول خرچ ہوتی ہیں؟ ہاں اچھا، ساری بچیاں متفق ہیں؟ کتنے لوگ یہ کہنا خواتین بڑی سگڑ ہوتی ہیں، بڑی بچت کرتی ہیں؟ صرف آپ کا خیال ہے یہ؟ پھر باقی لوگ آپ کے ساتھ 2-3 لوگ ہی متفق ہیں۔ اچھا، کتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو پیسے بچاتے ہیں، بچت کرتے ہیں؟ ویری گڈ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پیسہ لٹاتے ہیں؟ اچھا، لٹانے والوں کی کثیر تعداد۔ اور کتنے لوگ ہیں جو پیسہ کماتے ہیں؟ اچھا، وہ اس سے بھی کم ہے۔ سو یہ آپ کے سامنے ایک ہمارا جو ہے نا، تو یہ کیا ہے پیسوں کے استعمال کا عالمی ہفتہ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سو تھینک یو سو مچ کہ یہ اپرچونٹی آپ نے دی کہ اس پہ اتنے اچھے اور اہم موضوع پر بات کی جائے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، چلڈرن اینڈ یوتھ فائنانس انٹرنیشنل کا، جو کہ اس کو پچھلے 8-10 سال سے لے کے چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے ممالک ہیں وہاں پہ یہ بچوں کو اور خاص طور پہ نوجوانوں کو اویئرنیس دی جائے کہ آپ پیسے کو استعمال کیسے کریں، پیسے کو بڑھائیں کیسے، پیسے کو بچائیں کیسے۔ تو اس کا جو سلوگن ہے وہ ہے ہی لرن، سیو اینڈ ارن، یعنی کہ سیکھو، بچاؤ اور کماؤ۔ تو یہ تینوں سٹیجز بھی ہیں کہ آپ پہلے سیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں پیسے کا انتظام ہوتا کیا ہے۔ 3 سٹیجز جو میں نے اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے بتاؤں نا، کماؤ، بچاؤ اور بناؤ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو یہ اس سے ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ سیکھو اور اس کے بعد بچاؤ اور اس کے بعد کماؤ۔ تو یہ 3 سٹیجز ہیں۔ تو بچوں کو بتانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وقت کے ساتھ ساتھ رویے جو ہیں وہ پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سپینڈنگ پیٹرن بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسکول گئے، اسکول میں کچھ ایسی چیز کھا لی تھی مہنگی لیکن صحت کے لیے اچھی نہیں تھی۔ اب ہوا کہ آپ نے مہنگی چیز ایک تو پہلے خرید لی، پھر شام کو آئے اور بیمار ہو گئے، اس پہ دوائی بھی کا بھی خرچ آیا، اس کے بعد آپ نے اسکول کی چھٹی بھی کی، اور جب آپ 2-3 کلاسز آپ سے چھوٹ گئی تو آپ نے کہا مجھے ٹیوشن بھی رکھوا دیں، تو ایک اور سپینڈنگ آ گئی۔ تو جسٹ سی کہ ایک چھوٹے سے بیہیویئر سے آپ کی سپینڈنگ کیسے بڑھتی ہیں اور آپ کی سیونگ کیسے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک گلوبل انیشیٹو۔ مجھے بتائیں بچوں کو کیسے سکھایا جائے، کیونکہ میری بہت ساری ویورز مائیں ہیں اس وقت، کیسے ان کو ہم یہ سکھائیں کہ پیسے کو استعمال کیسا کرنا ہے؟ کیا بچوں کو پیسے دینا شروع کر دیں کہ یہ لو بیٹے اس کو سپینڈ کرو اور اس میں سے بچا کے دکھاؤ اور اس کو سپینڈ کر کے دکھاؤ؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود رول ماڈل بننا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کو وہ گھر زیادہ صاف ستھرے نظر آتے ہیں جہاں پہ بڑے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں جھوٹ کم بولا جاتا ہے جہاں پر بڑے کم خود بول رہے ہوتے ہیں۔ تو سم ہاؤ ہمیں اپنے بیہیویئر میں جو بڑے ہیں ان کو خود یہ تبدیلی لانا پڑتی ہے کہ اپنی سپینڈنگ کو سمجھیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جو ECI اور پاکستان مائکرو فائنانس نیٹورک پورے پاکستان میں لے کے چل رہا ہے اس کا یہی ہے کہ آپ اپنے آمدن اور اخراجات کو سمجھیں، اپنا بجٹ بنانا شروع کریں۔ آپ حیران ہوں گی فرا، مجھے 21-22 سال ہوں گے اس شعبے میں، فائنینشیل ایجوکیشن کے شعبے میں۔ جب اکثر لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بجٹ کب بناتے ہیں تو کہتے ہیں مہینے کے آخر میں۔ اچھا، حالانکہ بجٹ وہ چیز ہے جو کہ فور کاسٹ کرتی ہے آپ کے مہینے کو کہ ہمارے پاس آمدنی کتنی آئے گی اور خرچ کتنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ عموماً بڑے یہ جواب دیتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں، بھائی وہ تو حساب کتاب ہوتا ہے آپ کا۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا، بڑوں کو پہلے خود سیکھنا ہوگا اس کو،
اور پھر جب وہ بچوں کو یہ بتائیں گے. کیا گھر میں یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اس مہینے چونکہ ہم نے گرمیوں کی چھٹیاں آنے والی ہیں اور چونکہ ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو اتنے پیسے ہمیں اس کے لیے رکھنے ہوں گے, تو ان پیسوں کو ہم ایسے کر کے بچائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی پیسے اپنی پاکٹ منی میں سے جمع کریں, اتنے پیسے جو ہیں ہم بجلی کے بل میں سے بچائیں گے. بالکل, ہمارے یہاں تو گفتگو ہی نہیں ہوتی. ان کو انگریزی میں کہتے ہیں فائنینشیل ڈیسیژن اور اردو میں کہتے ہیں مالیاتی فیصلے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کمانے والا ہے اسی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جبکہ آپ نے بڑی درست بات کی کہ گھر میں بچے موجود ہیں, باقی جتنے کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. مزے کی بات بتاؤں, پچھلے دنوں میرا بیٹا داؤد جو چھوٹا ہے اس نے کہا جی مجھے سپورٹ شوز لینے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی, میں نے کہا یار یہ دیکھو کہ مہینے کی ڈیٹ کیا ہے. اوکے, سو اس نے یہ ریکنسیڈر کیا فیصلہ اور اس نے کہا کہ پاپا میں اگلے جو ہے وہ منتھ میں خریدوں گا, پہلی تاریخ میں لے لوں گا, تو 15,000 روپے کا آنا خرچ آنا. تو میں نے کہا اس کا تم نے کیسے فیصلہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس وقت تک آپ اتنا کنزیوم کر چکے ہیں, آپ کی تنخواہ کا کسی حد مجھے پتا ہے. سو یو کین سی کہ اگر آپ چھوٹی سی ٹپ دیتے ہیں بچوں کو تو بچے بہت جلدی اس کو اپنا لیتے ہیں. اب دیکھیں بچت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کچن سے. چینی ڈالتے ہوئے گر جانا, وہ پیسے ہی گرے ہیں دراصل آپ کے. ہاں واہ, کیا خوبصورت بات کی آپ نے نا سلیم صاحب. جب وہ جو گیس کا چولہا آپ نے جلتا چھوڑ دیا ہے نا, وہ بھی پیسے ہی جل رہے ہیں. وہ جو آٹا آپ نے زیادہ گوندھ لیا ہے وہ دراصل آپ نے پیسے گوندھ لیے ہیں, ہے نا. تو وہ پیسے گوندھ لیے آپ نے, اس کو ضائع کر دیا. تو وہ جو ماں جب یہ اس کو اپناتی ہے. اچھا, ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے, کنجوسی میں اور کفایت شعاری میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, وہ کیا فرق ہے؟ کنجوس جو ہے وہ پیسے کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور کفایت شعار سکھ کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. سکھ کے لیے آپ اتنا ہی پیسہ استعمال کرتے ہیں جتنا آپ کے پاس موجود ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے گھر میں اکثر میں بہت خلاف ہوں اس چیز کے کہ گیس غیر ضروری طور پہ جلتی چھوڑی جائے یا پھر بجلی جلتی. میں انہیں کہتی ہوں کہ یار دیکھو, یہ نہیں کہ ہمارا بل زیادہ آئے گا, یہ بجلی بھی ہمارے ملک میں کم ہے, اس کی اور بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کبھی نا لوگ مجھے بہت وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی, میں کہتی ہوں یار اس کا بل دینا ہے نا تو پھر اسے وائزلی اسپینڈ کریں. لیکن کیا ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ فرا, یہ تو بڑی عمدہ بات آپ نے وائڈر کر دیا اپنے سپنے کو. بچانا کیا سپنا جو ہے اس کو ملک کے ساتھ جوڑ دیا. اب جب یہ حب الوطنی کیا ہے, صرف بندوق لے کے باہر نکلنا یا نعرے لگانا نہیں. حب الوطنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے قومی وسائل کو کیسے استعمال کرتے ہیں. بالکل. ہر گھر ایک چھوٹا یونٹ ہے اور پھر وہ محلہ اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ اور اس کے بعد پروونس بنتا ہے. سر سلیم صاحب, میں نے دیکھا ہمارے دفتر ہے نا, کوئی اس چیز کا چل رہا ہے جائیں بجلی بند کر, جیسے میرے سے نکلا نہیں جاتا کمرے سے جب تک میں اس کی بتیاں, اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بند نہ کر لوں, کیونکہ عادت بن گئی ہوئی ہے. دیکھیں عادت کیسے بنتی ہے. آپ نالج دیتے ہیں, سب سے پہلے علم دیتے ہیں, علم کے ساتھ آپ سکل دے دیتے ہیں, مہارت دے دیتے ہیں کہ اب آپ اس کو کرنا سیکھو. اب آپ کی پریکٹس میں آتا ہے, پریکٹس سے وہ بیہیویئر بنتا ہے آپ کا, آپ کے رویے میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے, پختہ ہونا. اب جب بار بار آپ اسے دہراتے ہیں, آپ نے سوئچ آف کیا, سوئچ آف کیا, سوئچ آف کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی پختہ عادت بن گئی. لیکن بچوں کا سوئچ ان سے آف کروائیں, خود نہ آف کروائیں. آپ کے روم کا ہے یا نہیں ہے, آپ کمرے سے جب نکلے تو آپ نے کیا کیا چیز آف کی ہے, نہیں کی. اب اس کے اندر سردیوں میں آپ کا گیس ہیٹر بھی چل رہا ہے, آپ کی لائٹ بھی آن ہے, ٹھیک ہے نا, اور دیگر جو چیزیں آپ نے اگر آن کی ہیں تو اس کے اوپر وہ کرنا شروع کر. اب دو چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ ایک ہے اسپینڈنگ پیٹرن, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کیش آتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیش بذات خود کچھ نہیں ہے جب تک آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے کہ اسے آپ نے استعمال کیسے کرنا. صحیح. استعمال, مال اس کے آخر میں بھی لگا ہوا ہے نا. تو اگر آپ نے اسے درست طریقے سے استعمال کیا تو وہ مال کی شکل میں ہی آگے بنے گا نا اس کو. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پیسے کا اچھا استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس سے روزگار پیدا ہو. جو پیسہ صرف بچانے کی غرض سے جوڑا جائے وہ پیسہ خوشحالی نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے. اس سے کچھ بھی نہیں آگے, کیونکہ آپ ریپروڈیوس نہیں کر رہے, اسے بڑھا نہیں رہے. ضروری ہے کہ اس کو لوگوں کے روزگار کے لیے لگایا جائے. تو آج یہ بچے اگر یہ سمجھیں گے کہ بچایا ہوا جو کام ہے, جو پیسہ ہے, وہ آگے کیسے کام آنا ہے, تو اس کو اگر روزگار کے لیے لگایا. روزگار کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنا کوئی بزنس شروع کیا ہے تو 4 لوگ 6 لوگ, جیسے آپ کا یہ چینل ہے, یہاں پہ بہت سارے لوگ ملازم ہیں, تو روزگار کے لیے لگایا جائے, کام کو بڑھانے کے لیے. بالکل صحیح. بریک لوں گی یہاں پہ, اور مجھے ایک بڑا زبردست سا واقعہ انٹرنیشنل ایک ریسرچ یاد آئی ہے, موقع ملا تو شیئر کروں گی, لیکن بریک پہلے.